شنابل شریف میر سید عبد الواحد بالگرامی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی لکھی ہوئی یہ کتاب ہے۔ آپ سما کے تعلق یعنی محفل سما کے تعلق سے آپ اپنی کتاب میں ارشاد فرماتے ہیں، بعض صوفیہ میں مشغلن میں سما اور رقص بھی داخل ہے۔ اس مثلاً میں سما میں گرچہ علماء اکرام کو سخت اختلاف ہے، مگر گروہ صوفیہ کا اس امر پر اتفاق ہے کہ اہل سما کے لیے سما باعزت اور ان کی صورت بنانے والوں کے لیے ان کے توفیل میں مباح ہے۔ حضرت جنید بغدادی قدس اللہ سرہ العزیز کے مطابق دریافت کیا گیا تو فرمایا کہ بندہ جو چیز خدا کے حضوری کے لیے کرے وہ اس کے لیے مباح ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، اے محبوب میرے ان بندوں کو بشارت دیجئے جو بات سنتے پھر اچھی سے اچھی بات کی پیروی کرتے ہیں۔ جاننا چاہیے کہ اہل سما کے حالت سما میں مختلف درجات ہے۔ بعض وہ لوگ جن میں بحالت سما اندوہ یا خوف یا شوق پیدا ہوتا ہے، وہ روتے، چلاتے، نعرہ لگاتے اور محویت کے عالم میں اپنے کپڑے پھاڑ دیتے۔ جب بعض حضرات میں رضائے فرحت اور دلی مسرت پیدا ہوتی ہے اور وہ عالم وجد میں رقص کرتے اور تالیاں بجانے لگتے ہیں، چنانچہ مروی ہے کہ حضرت داؤد علیہ السلام بحالت رقص تابوت سکینہ کی طرف متوجہ ہوئے تو آپ کی جوزہ نے عرض کیا کہ آپ رقص کرتے ہیں حالانکہ آپ نبی ہے۔ ارشاد فرمایا، کیا تو میرے دل کی محویت اور عالم بے خودی پر یہ حکم لگاتی ہے، جا میں نے تجھے طلاق دی۔ حضرت واحد بالگرامی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اپنی کتاب سنابل شریف میں سما کے تعلق سے فرماتے ہیں کہ کچھ صوفیہ اکرام کے نزدیک سما جائز ہے۔ اور کون سا سما جائز ہے؟ کہ وہ سما، محفل سما جو آپ کو خدا کی طرف لے جائے، وہ جائز ہے۔ اور پھر آپ نے قرآن کا ایک آیت کا حوالہ بھی دیا، اور پھر حضرت داؤد علیہ السلام کے تعلق سے آپ نے فرمایا کہ حضرت داؤد علیہ السلام کو بھی رقص آ جاتا تو آپ رقص کی حالت میں تابوت سکینہ پر دیکھتے۔ تو آپ کی جوزہ نے آپ سے کہا کہ آپ نبی ہے اور آپ پہ رقص آ جا رہا ہے، آپ پہ رقص نہیں آنا چاہیے کیونکہ آپ نبی ہے۔ تو حضرت داؤد علیہ السلام نے اپنی جوزہ سے فرمایا کہ تجھے میرے بے خودی کا عالم نہیں پتا۔ ظاہر سی بات ہے، جس کو خدا سے محبت ہو جائے اس کے قلب کو، اس کی کیفیت کو، اس کے عالم کو کون سمجھے سوائے اس کے پیر کے؟ اس کو کون سمجھے؟ حضرت جنید قدس اللہ سرہ العزیز سے پوچھا گیا کہ اس کا کیا سبب ہے کہ ایک اچھا خاص باوقار آدمی جب اچانک کسی عمدہ آواز کو سن لیتا ہے تو اس کے دل میں ایک بے چینی اور بے قراری سی پیدا ہو جاتی ہے اور اس کا معمول کے خلاف اس کی حرکت ظاہر ہوتی ہے۔ فرمایا کہ جب اللہ تعالیٰ نے ازل میں آدم علیہ السلام کی ذریت میں سے الست بربکم فرمایا تو اس خطاب کی حلوت ان کے روحانی کانوں میں باقی ہے۔ لا محال جب وہ کوئی اچھی آواز سنتے ہیں تو انہیں اس خطاب کی لذت یاد آ جاتی ہے اور اسی کے ذوق میں وہ ایسی حرکت کرنے لگتے ہیں۔ جنون مصری قدس اللہ سرہ العزیز فرمایا کہ اچھی آوازیں اللہ تعالیٰ کے کتابات اور ارشادات ہیں، ان کو ہر مرد اور عورت کی پاکیزہ جان میں بدیعت رکھ گیا ہے۔ شیخ عبد القادر جیلانی قدس اللہ سرہ العزیز نے اپنے رسالہ غوثیہ میں لکھا کہ میں نے تمام ارواح کو دیکھا کہ وہ اپنے اپنے قبیلوں میں الست بربکم سن کر وجد کر رہی ہے۔ 3 بڑے بزرگان دین کا آپ نے حوالہ دیا، جس میں حضرت جنید بغدادی قدس اللہ سرہ العزیز کے حوالہ آپ نے دیا کہ آپ سے کسی نے پوچھا، ایک اچھی خاص باوقار آدمی یعنی ایک بہت اچھا آدمی ہے، اس کو اچانک کسی اچھی آواز کو وہ سن لیتا ہے تو اس کے دل میں بے چینی کیوں پیدا ہو جاتی ہے؟
آپ نے فرمایا کہ جب اللہ سبحانہ تعالیٰ حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کر رہا تھا، پیدا فرمایا اور ان سے پوچھا، ان کی روح کو پوچھا الست بربکم، تو وہ جو ان کے کانوں میں آواز گئی تھی خدا کی، تو اس آواز کو وہ یہاں بھی بیٹھ کر سنتے ہیں اور اس میں لذتیں لیتے ہیں، یعنی ان کو اس آواز کی لذت ان کے دلوں میں پیدا ہو جاتی ہے۔ پھر آپ نے حوالہ دیا حضرت جن المصری کا، آپ نے بھی یہی فرمایا۔ پھر غوث اعظم دستگیر شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالی عنہ کا بھی آپ نے حوالہ دیا، اور آپ بھی یہی فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ تمام ارواح کو دیکھا کہ وہ اپنے اپنے قبیلوں میں الست بربکم سن کر وزد کر رہی ہے، یعنی اللہ کی وہ آواز ان کے کانوں میں گئی تو وہ بڑا لطف میں آ گئی، وہ بڑے محبت میں آ گئے۔ منقول ہے کہ جب موسیٰ علیہ السلام نے یزدانی حکایت کا جمجمہ اور ربانی کلامات کا نمونہ سنا تو انہیں اس کے بعد کوئی بات اور آواز بھلی معلوم ہی ہوتی، اور نہ وہ اسے پوری توجہ سے سنتے، بلکہ اللہ تعالیٰ کے کلام کی شیرینی اور حلوت سے بےتاب ہو جاتے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب اللہ سبحانہ تعالیٰ کی پہلی آواز سنے تو آپ کو بھی وہی لذت ملی، اس کے بعد آپ نے پھر کسی لذت کو پسند نہ فرمایا۔ سما کے حلال اور مباح ہونے کی جو روایت حضرت امام اعظم ابو حنیفہ کوفی، امام ابو یوسف اور امام محمد سے ہے کہ شیخ امام علامہ کمال الدین ابو الفضل ظافر بن سلاب الافیہم نے اپنی کتاب اطمینان السماع میں فرمایا کہ امام ابو حنیفہ کوفی کے متعلق صاحبۃ الذکر الحمدونیہ روایت کرتے ہیں کہ آپ سے اور حضرت سفیان ثوری سے سما کے متعلق پوچھا گیا تو دونوں نے فرمایا کہ نہ وہ گناہ کبیرہ ہے اور نہ بدترین گناہ صغیرہ۔ اور حافظ نے اپنے رسالہ میں فرمایا کہ امام اعظم رضی اللہ تعالی عنہ سے ہمارے اصحاب بیان کرتے ہیں، ان میں سے بعض حفص بن غیاث سے روایت کرتے ہیں اور بعض امام محمد سے، اور وہ امام ابو یوسف سے روایت کرتے ہیں کہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے روبرو سما کا ذکر آیا تو فرمایا کہ مجھے تو یہ پسند ہے کہ میرا کوئی قرض خواہ ہوتا اور وہ میرا پیچھا کرتا، مجھ پر قسم کھا لیتا کہ وصول کر کے مانوں گا، اور مجھے ایسی جگہ پہنچا دیتا جب سما ہو تو میں سما میں مشغول ہو جاتا اور قرض خواہ کو بھول جاتا۔ اب سما کے تعلق سے حضرت ابو حنیفہ فرماتے ہیں کہ آپ سما کے فیور میں بات کر رہے ہیں، آپ بول رہے ہیں کہ سما جائز ہے۔ حضرت ابو حنیفہ فرماتے ہیں کہ میرے اوپر قرض ہوتا، آپ اپنی مثال کو کس طریقے سے سما کے لیے ایک مثال آپ بتا رہے ہیں کہ میرے اوپر ایک قرض ہوتا اور قرض دار مجھے ڈھونڈتا اور میں کسی سما میں جا کر بیٹھ جاتا، یعنی سمجھو آپ کے اوپر قرض ہو گیا، کوئی قرض دار آپ کے پیچھے پیچھے بھاگ رہا ہے کہ میرا پیسہ دے میرا پیسہ دے، آپ آگے جا رہے ہو، وہ پیچھے بھاگ رہے ہیں، آپ اس سے بھاگ رہے ہو، تو آپ نے مثال دی ہے کہ کوئی مجھ سے قرض، میں کسی سے قرض لیتا اور قرض دار مجھے ڈھونڈتا، میں سما میں جا کر بیٹھ جاتا تو قرض دار کو بھول جاتا۔ یعنی سما میں بیٹھنے سے آپ اپنی غموں کو بھول سکتے ہو، آپ اپنی فکروں کو بھول سکتے ہو، آپ اپنی تمام دنیاوی خواہشات لذتوں کو بھول سکتے ہو۔ سما وہ مقام پر ہے، سما آپ کو بندے کو خدا سے ملانے کا کام کرتی ہے۔ خواجہ ابو اسحاق شامی قدس اللہ سرہ کے بیان میں آپ خواجہ علو دینوری کے مرید اور خلیفہ ہے، سما کے اہل تھے، سما بہت سنتے اور کوئی شخص آپ پر اعتراض نہ کر سکتا تھا۔ اس دور میں مجتہدین بکثرت تھے، لیکن ان میں سے جو شخص شیخ ابو اسحاق کا سما دیکھتا یہی کہتا کہ ایسا سما مباح ہے۔ آپ کے کیف کا عالم یہ تھا کہ جب مجلس سما میں تشریف لاتے تو تمام حاضرین مجلس پر وجد طاری ہو جاتا اور تمام در و دیوار میں حرکت اور جنبش سی محسوس ہونے لگتی۔ لطف یہ ہے کہ جو شخص آپ کی مجلس سما میں حاضر ہوتا پھر وہ ہرگز کسی گناہ کے قریب نہ پھٹکتا۔
حضرت ابو اسحاق شامی قدس اللہ سرہ العزیز کے بارے میں سما کے تعلق سے، یعنی محفل سما کے تعلق سے فرمایا جا رہا ہے کہ آپ جب محفل سما میں آتے تو محفل سما کا عالم یہ ہوتا، وہ ماحول ایسا، وہ کیفیت ایسی ہوتی کہ لوگوں میں وجد طاری ہو جاتا، یہاں تک کہ در و دیوار میں کیفیت پیدا ہو جاتی۔ کیا بات ہے سما میں! اور جو شخص آپ کی محفل میں، آپ کی مجلس میں، آپ کی محفل سما میں اگر تشریف لے جاتا، وہ شخص پھر کبھی بھی گناہوں کی طرف نہیں جاتا۔ آخر یہ محفل سما میں ہوتا کیا ہے؟ کیا بات ہے؟ ابھی ہم لوگوں نے اتنے بزرگان دین کے حوالے دیے، یہ کتابوں کے حوالات دے رہے، اور سبھی لوگ سما کے تعلق سے بخوبی جائز فرما رہے ہیں سما کو۔ تو آخر ایسا کیا ہے سما میں؟ ایسی کیا بات ہو جاتی ہے؟ مجھے تو لگتا ہے کہ محفل سما میں بندہ اور خدا ایک ہو جاتے ہوں گے۔ بندے کو خدا کے علاوہ کچھ یاد نہیں آتا ہوگا، اسی لیے لطف زیادہ آتا ہے سما میں۔ ابھی جو میں آپ سے سما کے تعلق سے گفتگو کر رہا تھا، وہ کتاب سنابل شریف سے تھا، اور اب جو میں گفتگو کرنے جا رہا ہوں وہ کتاب کشف المحجوب حضرت داتا گنج بخش حجویری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی ہے۔ آپ نے